یہ قبر سے متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ تین یہاں پر حکم ہے۔ پہلی بات، قبر کو پختہ کیا جائے۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مردے کو اندر رکھتے ہیں تو جو اطراف کی دیواریں ہیں وہ پکی کر دی جائیں، سیمنٹ لگا دی جائے یا ٹائل لگا دی جائیں، یہ قبر کو پکا کرنا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سل رکھ دی، اندر سے کچی ہے، سل رکھ دی، اوپر سے پکی قبر بنا دی جائے، جیسے ہمارے عموماً قبرستانوں کے اندر اوپر سے پکی قبر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اندر سے قبر کو کچا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن جب صحیح کوئی ضرورت ہو تو پھر استثناء ہو جاتا ہے اور شریعت بعض احکام کو واپس لے کر دوسرے احکام پر عمل کی اجازت دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نمی والی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے گڑھا کھود رہے ابھی تو نمی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی دیواروں سے ایسا پانی رس کر وہ قبر کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نمی والی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، بلکہ کیچڑ والی زمین بھی میں نے دیکھی ہے۔ اس صورت میں اگر ادھر مردے کو دفنایا جائے تو کچھ عرصے بعد قبر کی دیواریں نمی ان میں پیدا ہوگی اور وہ قبر بیٹھ جائے گی، مردے پہ ہی گر جائے گی۔ اس طرح کی اگر واقعی صورتحال ہو تو پھر اندر سے بھی پختہ کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں پھر جو آگ پر پکی ہوئی اینٹیں ہیں جس کو لال اینٹ کہتے ہیں وہ نہ لگائی جائے، بلکہ سیمنٹ والی اینٹیں لگائیں۔ اور اس کے اوپر بھی بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ پہلے وہ اینٹ سے چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی آپ نے اچھی طریقے سے، اور پھر کچی جو مٹی ہوتی ہے چکنی اسے گیلا کر کے اس کا لیپ کر دیں ہر طرف، تاکہ وہ اینٹیں اس کے پیچھے دب جائیں۔ تو یہ ایک مطلب مردے کو اس سے وحشت نہیں ہوتی، خصوصاً ان اینٹوں سے وحشت ہوتی ہے جس میں آگ کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اوپر یہ پھر کیچڑ یعنی گیلی مٹی مل دینے سے، چکنی مٹی مل دینے سے وہی قبر کچی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، اور کچا ہونے کا منظر پیش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اوپر سے پکا کرنا بلا ضرورت منع ہوتا ہے، بالکل کچی قبر چھوڑ دیں۔ اور ہم جو بہت ہی اونچی اونچی قبریں بناتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ بس اس طرح کوہان کی طرح تو ہو لیکن ایک بالشت اونچی، بس زمین سے ایک بالشت اونچی، اتنی اونچا، بس ڈھیر ختم۔ لیکن اب ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں تو پورا پہاڑ کا پہاڑ کھڑا کر دیتے، اتنا اونچا پہاڑ۔ اچھا چلے، اب یہ بھی کر لیا، بعض اس پہ پکی قبر کر دیتے ہیں کہ بالکل اینٹیں لگاتے ہیں، اس پہ ٹائلز لگاتے ہیں، پھر پودے شودے لگا کے بڑی خوبصورت سی قبر بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک بالش رکھیں قبر کو، سنت کے مطابق رحمت کے نزول کی توقع ہے۔ آپ کچی مٹی یعنی پکا نہ کریں، بہت ساری اونچی مٹی ڈال دیں، اس سے مردے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ خلاف سنت ہے۔ آپ پکا کر دیں، ٹائل لگا دیں، مردے کو کوئی سرور نہیں ملے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبر میں راحت ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بعض اوقات تو ایسی بیجا اتنے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کئی ہزار روپے کا خرچہ، اور وہ اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نیک عمل، مردے کا اپنا نیک عمل اسے قبر میں فائدہ پہنچائے گا، یا اس کے اولاد اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، اور اپنی نفلی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، ایصال ثواب کرے، اس سے قبر کے اندر راحت ہوتی ہے۔ اب یہ اولاد کی عجیب صورتحال ہے کہ قبر کو اوپر سے پکا کر کے خوبصورت سے بنا کے کتبہ لگا دیا پیارے ابا جان، اور وہ شعر بھی لکھ دیے ادھر ادھر کے، اور اس کے بعد غائب، نہ کوئی نیک عمل کر رہے، نہ کچھ، نہ ایصال ثواب، نہ دعائیں۔ ان سے کیا فائدہ ہوگا مردے کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، خالی آپ کی واہ واہ ہوگی، جو ابا جان کی قبر بڑی پیاری بنا دی آپ نے، تو یہ واہ واہ سمیٹ لے پھر آپ، مردے کو کیا فائدہ؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارشوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر پانی ایسے طرح رس کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے قبر اوپر سے پکی کی ہے، یا پھر کفن چور بہت زیادہ ہیں، کفن چرا لیں گے، اس وجہ سے قبر کو پکا کر دیا، یا بچے بہت کھیلتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھیں قبرستانوں میں گھس جاتے ہیں، یا کتے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ کھود کے لاش کو نکال لیتے ہیں بعض اوقات، تو اور جیسے یہ عاملین وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات گندے جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں، یہ مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان پر منتر پڑھتے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ اس صورت میں اسے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس ممانعت کے تحت نہیں آئیں گے۔